ناظرین ایک تازہ ترین خبر آپ تک پہنچانے چاہیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے بھارت کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے تجارتی اشیاء کی فہرست کی منظوری دے دی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے، وفاقی کابینہ نے بھارت سے تجارتی اشیاء کی فہرست کی منظوری دے دی ہے اور بھارت جسے پہلے ہی پسندیدہ ترین ملک قرار دیا جا چکا ہے ہماری حکومت کی جانب سے، اور بھارت کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے مختوم امین فہیم بھی بھارت کا دورہ کر چکے ہیں اور بھارت کے وزیر تجارت بھی پاکستان آ چکے ہیں، اور اس پر مخالفت کے باوجود بھی آج وفاقی کابینہ کی جانب سے مزید تجارتی اشیاء کو اس فہرست پہ شامل کر لیا گیا ہے، جس کے بارے میں بارہا ہم آپ تک یہ خبر پہنچاتے رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت میں ہمیشہ سے ہی پاکستان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ کروڑوں ڈالرز کا نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مزید اشیاء کی فہرست کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے۔ بالکل ناظرین، وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جاری ہے، جس میں متعدد اہم جو نکات ہیں وہ زیر غور ہیں، اور اس میں سے جو ایک نکتہ جس پر وفاقی کابینہ نے غور کیا وہ یہ کہ بھارت کے ساتھ تجارتی اشیاء کی فہرست کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے حالات کا معاملہ بھی زیر غور آنا تھا اسی اجلاس میں، اور مہنگائی کے حوالے سے ایک بریفنگ بھی دی جانی تھی کابینہ کے اجلاس کو۔ ہم ان تمام معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن جو اب تک خبر ہم تک پہنچی ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے، وفاقی کابینہ نے بھارت سے تجارتی اشیاء کی منفی فہرست ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، یعنی نیگیٹو جو لسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی منظوری بھی وفاقی کابینہ کی جانب سے دی جا چکی ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں متعدد بھارتی اور پاکستانی حکام کے دورے بھی ایک دوسرے کے ممالک میں جاری ہیں، جس میں مختوم امین فہیم کی کوششیں بھی کافی قابل ذکر رہی ہیں۔ موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جانا تھا، تاہم بھرپور مخالفت کے سبب بھارت کو اب تک فیورٹ نیشن قرار نہیں دیا جا سکا اور نہ ہی کبھی دیا جا سکے گا۔ بھارت جو کہ پاکستانی دریاؤں پر قابض ہے اور پاکستانی دریاؤں کا پانی روکنے اور پھر اچانک چھوڑ دینے کے حوالے سے ایک دوہری پالیسی، ایک دوہرا معیار رکھے ہوئے ہے، اس کے ساتھ تجارت بڑھانے کے حوالے سے ہمارے حکومتی اہلکار خاصے متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے بھارت سے تجارتی اشیاء کی منفی فہرست ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور یوں تجارتی اقدامات مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تعلقات کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ متعدد حکومتی اہلکار جو کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو خطے کی بہتری کے لیے مفید قرار دیتے ہیں، اسی ضمن میں حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت سے تجارتی اشیاء کی جو نیگیٹو لسٹ ہے وہ ختم کی جائے۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے، وفاقی کابینہ نے بھارت سے تجارتی اشیاء کی منفی فہرست ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے اور مزید اب پروڈکٹس کو اس تجارتی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں مزید بھارتی اشیاء جو ہیں وہ درآمد کی جا سکیں گی۔ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت میں ناظرین ہمیشہ سے نقصان کا سامنا رہا ہے، اور یہ بات ہم نہیں خود پاکستان کے وزارت تجارت کے حکام کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مزید لسٹ میں شامل کر لی گئی اشیاء، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو اس سے پہلے ہی تجارت کے لحاظ سے پسندیدہ ترین ملک تو قرار دے چکا ہے، لیکن جو پاکستانی تاجروں کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی جانب سے ہر قسم کی سہولتیں بھارتی تاجروں کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اب مزید تجارتی اشیاء کی اس لسٹ میں شامل ہونے سے اور منفی لسٹ ختم کرنے سے بھارتی اشیاء کی بھرمار ہوگی پاکستانی مارکیٹ میں، جس میں یہ ماہرین معاشیات پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت پر اس کا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ فیصلہ۔ تاہم وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ ختم ہو گیا ہے، اس اجلاس میں کابینہ نے بھارت سے تجارتی اشیاء کی جو فہرست ہے اس میں اضافے کی منظوری دے دی ہے اور منفی لسٹ ختم کر دی گئی ہے۔ بالکل ناظرین، وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس جس میں متعدد اہم نکات زیر غور آنا تھے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور اس کی جو اہم بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو نیگیٹو لسٹ آف جو پروڈکٹس ہے اس کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بات کی گئی کہ اب پاکستان اور بھارت کی جو تجارت ہے وہ معمول پر آ چکی ہے، منفی فہرست کا خاتمہ 2012 تک ہوگا۔ منظوری کابینہ نے متفقہ طور پر دی ہے، اور اس منظوری کے بعد اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فہرست کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بھارت کی تجارت معمول پر آ جائے گی، جو کہ اس سے قبل تضادات کا شکار تھی۔ اب اسے معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، اور جو انڈین پروڈکٹس ہیں اس طرح سے ان کو پذیرائی حاصل ہوگی، اور زیادہ تر جو اس میں ماہرین معاشیات بتاتے ہیں کہ فائدہ بھارت کو، بھارتی پروڈکٹس کو اور بھارتی تاجروں کو ہی ہوگا۔ رائشہ، اگر ہم دیکھیں تو بھارتی سپریم کورٹ نے جو مقبوضہ کشمیر کے دریا ہیں ان کا پانی چوری کرنے کا لفظ ہم استعمال کریں گے، ان کو چوری کرنے کے احکامات بھی دے دیے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا جتنا بھی پانی جو کہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کی طرف آتا ہے وہ بھی بھارت اس پر قبضہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پاکستان جو کہ ایک
زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت کا دار و مدار پاکستان کی زراعت سے ریلیٹڈ پروڈکٹس پر ہی منحصر ہے، اس کو بھی نقصان پہنچانے کی سازشیں بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کی وفاقی کابینہ کی جانب سے اب بھارت کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسے پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان کی انڈسٹری کو نقصان ہوگا بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو بھارتی وزیر تجارت پاکستان آئے انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو سائیڈ پہ رکھ دیں، پانی کے مسئلے پر بات نہ کریں، صرف اور صرف تجارت کی بات کریں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی جانب سے بھی یہ بارہا پیغامات دیے جاتے رہے ہیں بھارتی حکام کو، اور اپنے بیانات میں بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت پہلے ہونی چاہیے اور باقی معاملات بعد میں سالو ہونے چاہیے۔ اس کی شدید مذمت بھی پاکستان کے محب وطن حلقوں کی جانب سے کی جاتی رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کے مسئلے اور پانی کے مسئلے کے بغیر کسی قسم کے مذاکرات سود مند نہیں ہو سکتے، کسی قسم کی تجارت بھارت کے ساتھ سود مند نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرمناک فیصلہ ہم اسے کہیں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو کیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے مزید اشیاء کو اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، منفی فہرست ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پاکستان جو کہ آگے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے اور یہاں پر بجلی اور بھی مہنگی کر دی گئی ہے، نہ صرف بجلی مہنگی ہے بلکہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام صارف جو کہ پہلے ہی متاثر ہو رہا ہے، پاکستان کی انڈسٹری بند ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ اس صورت میں بھارت کے ساتھ تجارت کے فیصلوں کو بعض ماہرین معاشرہ جو ہے وہ پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بالکل ناظرین، اس اجلاس میں مہنگائی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جانا تھی، جس میں مہنگائی نہ صرف یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے بات کی جاتی بلکہ بہتر ہوتا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے اقدامات بھی تجویز کیے جاتے۔ تاہم وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہوا کس بات کے ساتھ کہ بھارت کے ساتھ جو نیگیٹو لسٹ ہے تجارتی اشیاء کی وہ فہرست ختم کرنے کی متفقہ طور پر منظوری دے